باب ما جاء فی اہل الشام، یہ باب ہے شام کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں ملک شام جس کو اس وقت سیریا کہا جاتا ہے، اور یہ حجاز مقدس کے اندر ہی ایک جزیرۃ العرب کے اندر ہی ایک ملک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایمان کی اور اہل خیر کے ہونے کی بشارتیں دی ہیں، اور فتنے کے زمانے میں فرمایا کہ شام کے اندر خیر ہوگی۔ تو جب مکہ مدینہ اور دیگر جگہوں پہ بھی فتنہ پھیل چکا ہوگا، فرمایا شام اس سے محفوظ رہے گا، اور اسی طرح قیامت سے پہلے بھی اہل خیر کا جو آخری اجتماع ہونا ہے وہ ملک شام میں ہونا ہے، اس لیے فرمایا باب ما جاء فی اہل الشام۔ عن ابی قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام میں بھی بربادی آ جائے، تباہی آ جائے، فلا خیر فیکم، پھر تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی خیر نہیں۔ اب شام میں تباہی تو کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کا جو اصل گڑھ تھا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں گورنرشپ تھی وہ ملک شام میں تھی، اور بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے شام کو ہی اپنا دارالخلافہ بنایا۔ لیکن 100 سال کا عرصہ خلافت گزارنے کے بعد بنو امیہ کے سرداروں پر جب زوال ہوا تو ملک شام میں فسادات ہوئے، اور پھر بنو عباس غالب آ گئے اور انہوں نے آ کے سلطنت کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اس وقت بھی شام تباہ ہوا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً کئی عرصوں کے اندر کئی موقعوں کے اوپر شام کے اندر تباہی آئی ہے، لیکن یہاں جس تباہی کا ذکر ہے یہ قیامت سے پہلے آنے والی سب سے بڑی تباہی کا ہے، یعنی جب شام کے اندر بڑی تباہی آ جائے گی، اہل خیر کا اجتماع ہوگا اور وہاں پر تباہی آ جائے گی، فرمایا فلا خیر فیکم، تو پھر تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوگی۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، اور فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ نصرت کے اوپر رہے گی، ہمیشہ کامیاب رہے گی، ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ لا یضرهم من خذلهم، اور کسی آدمی کی رسوا کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہر زمانے کے اندر ایک طبقہ ہے جو جہاد پر رہے گا، اللہ کی راہ میں کفار سے مقابلہ کرتا رہے گا اور کفر کے سامنے برسر پیکار رہے گا، اور وہ جماعت ہمیشہ منصور ہوگی، اس کی مدد کی جائے گی، یہاں تک کہ یہ طبقہ آ کے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی سے مل جائے گا، اور اخیر زمانے میں انہی کے ساتھ مل کے یہ آخری جنگ بھی لڑے گا۔ باب لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، حدثنا ابو حفص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، خدا کے لیے میرے بعد کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے سے قتل و قتال نہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ قتل و قتال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ اتنا برا اور اتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ کے رسول اس کو قریب کفر قرار دے رہے ہیں، بلکہ اس کو ضمناً کفر ہی گردان لیا کہ لا ترجعوا بعدی کفارن، کہ خدا کے لیے میرے بعد کفار میں سے نہ ہو جانا، کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے لگو اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں تھیں، ان میں سے ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہی دعا تھی کہ جو قبول نہ ہو سکی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم فرقہ وارانہ فسادات، لسانی فسادات، قومی اور صوبائی تعصبات سے اپنے آپ کو نکالیں اور ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں، جتنا حد تک ممکن ہو سکے دوسروں کے دل میں اپنے لیے جو ہے وہ نفرت کے جذبات نہ رکھیں اسی طرح اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ نفرت کو پھیلانے کا اور اسی طرح اپنی بغض اور عداوت کا شکار رہیں گے تو جس طرح دوسرے آپ سے نفرت کریں گے آپ بھی دوسروں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ خدا کے لیے میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ باب ما جاء انہ تکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہاں پر بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک وہ دور تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے اس بات کی کہ کوئی پیچھے بیٹھ جائے، یہاں تک کہ جو پیچھے بیٹھ جاتے تھے، جنگوں سے پیچھے رہ جاتے تھے، وہ منافق کہلاتے تھے۔ لیکن فتنے کا زمانہ اتنا سخت اور اتنا زیادہ ہیبت ناک ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے زمانے میں بجائے لڑنے کے بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لیں گے تو اس صورت میں جو بیٹھنے والا ہے وہ لڑنے والے سے اور آگے بڑھنے والوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ عن بسر بن سعید ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال عند فتنة عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فتنہ ظاہر ہوا تو اس وقت انہوں نے فرمایا اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا ستکون فتنۃ، کہ عنقریب میرے بعد ایسے فتنے ظاہر ہوں گے القاعد فیہا خیر من القائم، کہ جس کے اندر بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، والقائم خیر من الماشی، اور کھڑے ہونے والے چلنے والے سے کھڑے ہونے والا زیادہ بہتر ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا اپنا انفلوئنس کم ہو مسلمانوں کے آپسی اختلاف میں، مسلمانوں کے آپسی انتشار میں، مسلمانوں کی آپسی جنگوں کے اندر، جتنا آپ کا عمل دخل کم ہوگا اتنے آپ بہتر ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ آج کل کے زمانے کے اندر بہت آسان ہے نفرت آمیز تقریر کرنا، بڑا ہی آسان ہے کسی کی بھی بارے میں کھلیاں اڑا دینا اور کسی کے بھی عقائد و نظریات کو نشانہ بنا دینا، معمولی فروعی اختلاف کی وجہ سے کسی کے اوپر بھی کفر کے فتوے دے دینا۔ تو یہ آج کل کے زمانے میں بڑا آسان ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان محبت سے، الفت سے اور اتحاد سے محروم رہ جاتا ہے، اور اسی کو حدیث شریف میں فتنہ سے تعبیر کیا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں جو چلنے والا ہے اس سے بہتر وہ ہوگا جو کھڑا ہونے والا ہے، اور جو بیٹھنے والا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت کھڑے ہونے والے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے زمانے میں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں قال افرأیت ان دخل علی بیتی وبسط یدہ الی لیقتلنی، کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی فتنے کے زمانے میں میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھے قتل کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ میں اس کے سامنے کیا کروں؟ کیا میں اس کے آگے تلوار نہ اٹھاؤں، اس کی گردن نہ اڑاؤں، اس کا جواب نہ دوں؟ تو فرمایا قال کن کا ابن آدم، تو فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں ابن آدم کی طرح ہو جانا، یعنی اب اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ ابن آدم سے مراد یا تو حابیل و قابیل کے اندر جب قابیل نے حابیل کو مارنے کی کوشش کی تو حابیل نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم مجھے مارنے کی کوشش بھی کرو گے تو میں جواب میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ تو یا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ تم ابن آدم کی طرح ہو جانا، یعنی تم بھی حابیل بن جانا اور قتل ہونا گوارا کر لینا لیکن تلوار نہ اٹھانا۔ اور دوسرے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کے خلاف ظلماً کوئی آدمی تلوار اٹھا لے تو اسے بھرپور اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، اور یہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا اگر وہ اگلے کو اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اگر یہ قتل نہیں کرے گا تو دوسرا قتل کر دے گا۔ یعنی وہ فتنے میں تو نہیں پڑنا چاہتا، لڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی زبردستی اس کے گلے آ جائے، زبردستی اس کے منہ پر آ جائے اور اس کو قتل کرنے لگے تو وہ اپنا دفاع بہرحال کر سکتا ہے۔